اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا وما یزیدهم الا نفورا قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا على ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف احکامات نازل فرمائے، اور لیکن احکامات کے شروع میں بھی اور ان کے آخر میں بھی یہ بات بتائی کہ شرک کے بارے میں احتیاط کرنا، شرک کے بارے میں حساس رہنا، اور اگر یہ سارے احکامات مانتے رہے لیکن ساتھ شرک بھی شامل ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچایا جائے۔ اب آگے اسی شرک کی مزید وضاحت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں قریش مکہ یا دوسری قومیں جس کے اندر مبتلا تھی، فرمایا افا اسفاکم ربکم بالبنین، کیا تم جو ہے تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے رکھے ہیں، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں فرشتوں کی صورت میں۔ یہ قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تو اولاد سے بری ہے، بلند و بالا ہے اس سے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، یا بیٹا ہو، یا بیٹی ہو۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے اولاد سے، لیکن تم کیسی حماقت والی بات کر رہے ہو، ڈنڈی مارتے ہو اس کے اندر بھی، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی بیٹیوں کو وہ کم تر سمجھتے تھے، یعنی جو کم تر چیز ہے اس کو تم اللہ کے لیے قرار دیتے ہو اور اپنے لیے اعلیٰ چیز رکھتے ہو۔ فرمایا یہ تمہاری عجیب یہ بات ہے کہ اپنے لیے تم چنتے ہو بیٹوں کو اور اپنے رب کے لیے کہتے ہو کہ اس نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، میں تم شناعت کے اعتبار سے، کراہت کے اعتبار سے بڑی مکروہ بات کہہ رہے ہیں، بڑی بات سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ بڑی غلط بات تم کہہ رہے ہو۔ اگر تم نے اللہ کی اولاد قرار دینا تو کم از کم اپنی جیسا معیار تو رکھو نا، کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے بھی بیٹے پسند کرو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، میں اسی طرح ہم نے اس قرآن کو بار بار مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں ایک ہی موضوع کو مختلف طریقوں پر، مختلف مثالوں سے، مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان بات کو سمجھ لے۔ تو اللہ نے یہی یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پھیر پھیر کر یا مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیذکروا، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن فرمایا یہ جو قریش مکہ جو ہیں یہ قرآن مجید کی اس اسلوب کو بھی ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، یہ بھاگتے ہی ہیں اس سے، یعنی بجائے یاد دہانی حاصل کرنے کے یہ اس سے بھاگتے ہیں۔ قل لو کان معہ آلہۃ، فرمایا کہ اگر ان سے آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتے، بالفرض اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتے، کما یقولون، جس طرح کہ تم کہتے ہو، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ معبود عرش تک راستہ بنا لیتے، عرش پر چڑھائی کر دیتے، حملہ کر دیتے عرش پر، اور وہ لڑائی ہو جاتی، یعنی وہ اگر معبود ہوتے تو پھر لازمی اس کائنات میں لڑائی ہوتی، اس میں دنگا فساد ہوتا، ایک کہتا ہے میری چلے گی، دوسرا کہتا ہے میری چلے گی، تیسرا کہتا ہے میری چلے گی۔ چونکہ کائنات میں کوئی دنگا فساد، کوئی لڑائی نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ایک دلیل ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں تو تم دیکھو تو ایک نہ ایک دن وہ عرش والے سے لڑ پڑتے، جھگڑا ان کا ہو جاتا اور وہ اس کائنات کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ سبحانہ، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، اللہ تو اس طرح کی باتوں سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اللہ کی ہستی کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ، میں ساتوں آسمان اور زمین جو ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمَن فِيهِنَّ، اور ان کے اندر جو بھی ہیں وہ بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سوائے جنات اور انسانوں کے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ اپنی مرضی سے کریں تو کریں، مجبور نہیں ہیں، فرشتے مجبور ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات میں باقی جو چیزیں ہیں فرمایا وہ بھی اللہ کی تسبیح میں اور حمد میں لگی ہوئی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیح کو، جتنی مخلوق بھی اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن فرمایا تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ ہے آپ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ کینکریاں دی گئی کہ بتائیں یہ کلمہ پڑھ لیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے، تو حضور کے ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ ایسا نہیں کہ وہ کنکریاں پہلے کلمہ نہیں پڑھتی تھی، نہیں، پہلے بھی پڑھتی تھیں، حضور کے ہاتھ میں آ کر لوگوں نے بھی سن لیا۔ یعنی معجزہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ کر لوگوں نے بھی سن لیا کہ وہ کنکریاں کلمہ اور تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ اس کا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہاڑوں کی بھی کوئی زبان تھی جن کو داؤد علیہ السلام سمجھتے تھے۔ تو ساری کی ساری مخلوق اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح ہم بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے۔ انہ کان حلیما غفورا، فرمایا اللہ کے بارے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس قابل تھے کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہ کان حلیما غفورا، کیونکہ اللہ بڑا بردبار اور بڑا معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ ان کو برداشت کر رہا ہے، ورنہ ان کی باتوں کا انجام یہ تھا کہ ان کو زمین کے اندر اللہ دھنسا کے رکھ دیتا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک باریک پردہ حائل کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھ سکیں۔ اچھا یہ کیوں؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جنہوں نے اپنے ڈھیٹ بنے ہوئے تھے، یعنی جن کو بات سمجھ آ گئی تھی لیکن جن کے دلوں پر قرآن کہتے ہیں نا مہر لگا دیتے ہیں، مہر ان کے دلوں پہ لگاتے ہیں جو ڈھیٹ بن جاتے ہیں، جو تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں اس طرح وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے باوجود اس کے کہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر اللہ ان کے اور آپ کے درمیان ایک باریک پردہ حائل کر دیتے ہیں تاکہ ان کے کان میں یہ بات پڑی نہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اس قرآن میں اپنے ایک رب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹھ پھیر کر، اپنی پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اندازہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کون سمجھا رہا تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یعنی کائنات میں ان سے بڑا سمجھانے والا نہ کوئی پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی امکان ہے۔ تو جو ان کی بات نہ سمجھ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا ہے۔ یعنی سورج نکلا ہو، آپ آنکھیں بند کر لیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر کہے کہ سورج نہیں نکلا، آنکھیں تو آپ کی بند ہیں، اور کوئی یعنی خوبصورت آواز جو ہے وہ کانوں میں پڑ رہی ہو، آپ کانوں کو بند کر لیں اور کہیں کہ مجھے تو آواز نہیں آ رہی، تو یہ قصور آپ کا ہے نہ کہ آواز کا۔ فرمایا یہاں پر جب بندہ ڈھیٹ بنتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، تو پھر اللہ ایک مقام پر آ کے اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اب اس کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں،
اب جو مرضی کرے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ان کے دلوں میں پھر غلاف چڑھ جاتے ہیں، ان کے کان پہ اللہ بھی بند کر دیتا ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، فرمایا ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، بعض اوقات یہ جو یعنی کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور اس طرح ظاہر کرتے کہ جس طرح ہم بڑے غور سے سن رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے کہ ہم بڑے غور سے سن، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اذ یستمعون بی، جب یہ آپ کی بات کو غور سے سننے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اذ یستمعون الیک، اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب پھر آپس میں سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کانوں میں، اذ یقول الظالمون، اور جب یہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہو جس پر جادو ہو گیا۔ معاذ اللہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، آپ کو یہ ہے یہ، اور کوئی بہانہ تو مل ہی رہا تھا۔ یعنی قرآن پاک کے چیلنج کا جواب تو دے نہیں سکتے تھے، قرآن تو کہہ رہا تھا اس طرح کی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اب اس کا جواب دینے سے تو قاصر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کوئی بہانہ بھی نہیں آتا تھا، تو کبھی کہتے ہیں مجنون ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے۔ تو یا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی سرگوشیاں کیوں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، تاکہ مسلمان جو کمزور ہیں ان کو بہکا سکیں کہ تم تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، کس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ذرا ان کو خود اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ انظر، یہ دیکھیں اپنے آپ کو، کیف ضربوا لک الامثال، کہ یہ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ فضلوا، تو یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، خود ہی بہک گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو راستہ نہیں ملے گا، اب ان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، اب یہ راستے پر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو کسی عام آدمی کے بارے میں بھی کریں تو وہ بھی غلط ہے، کجا اس کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریں۔ تو اللہ پاک، اللہ فرماتے ہیں اب ان کو راستہ، اب ان کو سمجھ نہیں آئے گی، اب یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، بھٹکنا ان کی قسمت ہے، اور بھٹکنے کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔